अस्सलाम वालेकुम। थाओ बोगुश प्रोग्राम में आपका मेज़बान मुर्तज़ा बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं अल्लामा मोहम्मद उमर दीनपुरी जो लाइब्रेरी है खुजदार में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ शोबों से स्टूडेंट आते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं। यहाँ पे कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है, कोई इंजीनियरिंग के लिए, मतलब मुख्तलिफ़ तालीम के शोबों में जाने के लिए यहाँ पे तैयारी की जाती है, जिसे ज़िले इंतज़ामिया जो है इनको चला रही होती है। और यहाँ पे हम लोगों ने बातें करनी है उनसे कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस हवाले से यहाँ पे आए हुए और किस इलाके से। तो आइए चलते हैं, उनसे बातें करते हैं। आमिर साहब, आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी एज आ BS एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। मैं वैसे तो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ, लेकिन जो मेरा जो असल ख्वाब है वो CSS का है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, अच्छी सोच है आपकी बहुत। तो क्या आपको यहाँ पे जब पढ़ रहे होते हैं तो इसके अलावा आपको क्या शौक़ है? मतलब ये आप ये देख CSS करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आपने किया है? नहीं, एग्रीकल्चर अभी तक नहीं किया, लेकिन जो मैं अभी तक अभी एग्रीकल्चर में पढ़ता हूँ, मेरा जो अभी सेमेस्टर चल रहा है वो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम? सर मेरा नाम अब्दुल मुसव्विर है। क्या करते हैं मुसव्विर साहब आप? सर बस यहीं बैठे हैं, तैयारियां चल रहे हैं कमीशन सर्विस के लिए। अच्छा, क्या सब्जेक्ट आपने चूज़ किया और क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ के? जी, मैं बनना चाहता हूँ, अपने माशरे को बनाना चाहता हूँ। मैं एक कमीशन का स्टूडेंट हूँ और मैं एक बन के अपने माशरे के लिए एक सहारा बनना चाहता हूँ। मेरा नाम मुसव्विर है और CSS असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो एक मुहावरा है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम अपने बचपन में, शायद आपने भी सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे, क्या बनोगे? खराब। बिल्कुल। क्या 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 समझते हैं आप इस मुहावरे? जी बिल्कुल, आपकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपने मुझ पे किया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान पढ़ता है और वो बाशूर बन जाता है, अपने माशरे को समझता है, अपने इलाकेदार को समझता है, तो वो जो खेलता है, खेलने का अलग मामला है। एजुकेशन देखें, खेलने का मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ आप खेल भी ज़रूर करते होंगे। इसके अलावा आपको क्या शौक़ है? खेलने का शौक़ है नहीं है? खेलने का इससे पहले मुझे बहुत शौक़ था। मैं क्रिकेट के शोबे में काफ़ी खेल चुका हूँ और उसके बाद मैंने स्किप किया क्योंकि मैंने जो फ़ायदा इस एजुकेशन में देखना चाहता हूँ वो खेल में नहीं है। देखें, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएं या कोई ऑफिसर बन जाए, आपकी तनख्वाह 1 साल की, क्रिकेटर 1 महीने की तनख्वाह ले आता है, तो वो तो खेल के खिलाड़ी बना। लेकिन देखिए, खेल के खिलाड़ी बना, लेकिन जो कि खुजदार में बलूचिस्तान में जो सिलसिला चल रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ की फ्यूचर नहीं है। आपको मालूम है, जितना यहाँ पे भी ऐसे प्लेयर्स है जो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की हमने अभी तक फ्यूचर नहीं देखा है। उन लोगों को नहीं देखा है कि एक बड़े स्टेज पे वो जाके खेल सकें। अच्छा, आप यहाँ पे लाइब्रेरी में कब से हैं और किस शोबे के लिए तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे मुझको 1 साल हो रहा है, लिहाजा हम इधर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, BMC के लिए। आपने मुस्तकबिल का डॉक्टर बनना है, क्यों ये चूज़ किया आपने? मेरा अब्बू का फेवरेट है। नहीं, फेवरेट और होता है, जहन में आपने सोचने इंसानियत की खिदमत करनी है या फेवरेट पैसे कमाने? खिदमत करना है। अच्छा, पहली सोच ये है, पैसे कमाने नहीं है? नहीं, खिदमत करनी है। पैसे की कोई इज्जत नहीं होती। नहीं, इज़्ज़त तो है यार, पैसे कैसे नहीं है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आसानी से आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो अवेलेबल है, सब चीज़ें पढ़ सकते हैं आसानी से? नहीं, आसानी से नहीं पढ़ सकते। अगर हम कुछ अगर गेन नहीं कर सकते तो लिहाजा हम नेट से गेन कर सकते, तो लिहाजा नेट नहीं है। अगर है सही तरीके से नहीं है तो हम लिहाजा कहते हैं उसको सही तरीके से बनाएं। मतलब आपका कहने का ये है कि खुजदार में नेट की फैसिलिटी सहूलत नहीं है। नौजवानों को, ख़ुसूसन बच्चों को जो मुख्तलिफ़ शोबों में जाने के लिए तैयारियां करते हैं, तो उनके लिए ये मसला होता है। तो इसके बाद जब आप पढ़ के यहाँ से जाते हैं तो क्या करते हैं और क्या आपके शौक़ है? यहाँ से जाके होटलिंग करते हैं, कुछ माइंड सेट बनाने के लिए। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई बेहतर नहीं। पर सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगी कि मैं नूर फातिमा हूँ और मैं यहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, MBBS की 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से।
میں یہاں پہ اپنے پیپرز کی تیاری کرنے کے لیے آئی ہوں جو کہ ان فیوچر جلد ہی ہونے والے ہیں. ان کی تیاری کرنے میں یہاں اس لائبریری آتی ہوں. اچھا، آپ نے میڈیکل ڈاکٹر بننے کا شوق ہے یا کوئی اور جذبہ ہے آپ کو کہ میں قوم کی خدمت کروں؟ شوق بھی تھا اور جذبہ بھی تھا اور فیملی کی طرف سے سپورٹ، تو ان سب کی وجہ سے ہی یہ پرسیو کر سکتی. اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیملی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بچی میری ڈاکٹر بنے گی، پیسے کمائے گی، تو کیا آپ یہی پیسے کمانے کی سوچے یا خدمت کرنے کی؟ نہیں، اصل میں میرے بابا خود ڈاکٹر ہیں یہاں پہ خضدار میں، تو ان کا بھی یہی ہے کہ خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ خضدار میں اپنے لوگوں کے لیے. تو سب سے بڑی چیز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، باپ ڈاکٹر ہوتا ہے، بچوں کو ضرور ڈاکٹر بناتا ہے، یا کسی اور شعبے میں کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ اسی شعبے سے جس سے وہ خود ریلیکٹڈ ہوتا ہے وہی کرواتا ہے. تو یہ آپ کے ابو نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹری بننا ہے؟ میرے فیملی والوں نے بھی کہا، لیکن بچپن سے ایک شوق ہوتا ہے نا کہ ہم نے بھی یہ چیز کرنی ہے، ہم نے بھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے. جیسے اپنے فادر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر وہ شوق خود بخود ہمارے دل میں آ جاتا ہے. تو ڈاکٹری کے علاوہ آپ کو کیا شوق ہیں؟ دیکھیں، شوق جس طرح بچوں میں کھیل کود کے ہوتے ہیں تو خواتین میں کشیدہ کاری کے حوالے سے اس ٹائپ کے بھی شوق ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، ظاہر ہے یہ تو. اس کے علاوہ میں اسکیچنگ بھی کرتی ہوں، تو وہ میرا شعبہ ہے، وہ میں اس کے علاوہ بھی کرتی ہوں. تو کیا آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ اب دیکھیں، میں ایک بات یہ کروں کہ پہلے زمانے میں یا کچھ پہلا زمانہ ہی کہہ سکتے ہیں، اس میں کہتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب. خراب کا مطلب یہ کہ کھیل کود کے لوگ بھی آج کل ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، وہ بھی اچھی جگہ. تو آپ اس محاورے کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ میں اس محاورے کو یہ سمجھوں گی کہ پڑھائی لکھائی جو ہے وہ ہمیں ایک عزت دیتی ہے. جیسے اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں تو یہ ہمارے لیے ایک معاشرے میں عزت ہمیں جو پرووائڈ کرتی ہے، اور خاص طور پہ ایک فیمیل کے لیے یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ وہ ہمیں عزت بھی پرووائڈ کرتی ہے اور ہمیں ایک لیول تک بھی پہنچاتی ہے. اس کے علاوہ کھیل کود والی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے. تو ان کو بھی ہمیں سائڈ پہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ پرسیو کرنا چاہیے. مطلب یہ محاورہ صحیح نہیں ہے، جس نے بھی کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. نہیں، اس کی پہلی چیز صحیح ہے، لیکن دوسری چیز پہ تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ نوجوان، آج کی نوجوان نسل جو ہے بہت سست ہے. سست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، چپس کھا رہے ہیں، آلو چپس کھا رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں. جب ان سے کچھ مانگو پانی کا گلاس تو کہتے ہیں میں تو بہت تھکا ہوا ہوں. یہ اسی وجہ سے کہ ان کی ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہو رہی نا. جیسے اسپورٹس میں اگر وہ ایکٹیو ہوں گے تو وہ یہ چیز نہیں کہیں گے کہ بھائی میں تھکا ہوا ہوں یا یہ ہے، تو وہ بہانے نہیں کر پائیں گے. تو اسپورٹس بھی ایسی چیز ہے کہ وہ ایک بندے کو آگے لاتی ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنی ایج کی یا جو اسٹوڈنٹوں کو؟ کیا پیغام دینا؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو بھی پرسیو ایجوکیشن کے حوالے سے کر رہا ہے وہ اپنی سب سے پہلے اپنے دل سے اس کو پرسیو کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ وہ اپنے آگے لوگوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہے اور اپنی کمیونٹی کو کیسے سرو کر سکتا ہے. وہ ڈاکٹر ہی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں، ہر کسی کا اپنا ہی وہ فیلڈ ہوتا ہے نا. سو مجھے ڈاکٹر ہی پسند ہے بچپن سے. کچھ لوگ اس لیے بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مطلب منی کے لیے. منی از ناٹ امپورٹنٹ ان آور لائف. وہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑا جو اس کا پیشہ ہوتا ہے وہ انسانی ہمدردی ہے، انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اپنے لوگوں کی، قوم کی. تو کچھ ایسی سوچ ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے پیسے کماؤں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سر یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ جب ہم یہ سوچ رکھتے ہیں، ایک تو ہمارا وہ فیلڈ کبھی مکمل نہیں ہوتا. دوسرا، جب منی ہماری لائف میں جو پیسہ ہے نا وہ ہاتھ کی میل ہوتی ہے، وہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے. لیکن جو ایجوکیشن، جو ایکسپیرینس ہمیں ہوتا ہے اس سے ہم خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ حاصل. اچھا، کہیں سے فیملی سے مسلط کرتے ہیں کہ بچے کو وہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میڈیکل میں جانے کا شوق ہی نہیں ہے، اس پر مسلط کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، وہ طالب علم یا وہ اسٹوڈنٹ وہ پھر اسے اپنی معیار کے مطابق پڑھ سکتا ہے؟ سر وہ جتنا پڑھے گا، لیکن اس کا جو مائنڈ ہے نا وہ الگ ہی چیز سوچ رہا ہے. کیونکہ آپ جس فیلڈ کے شوق رکھتے ہیں آپ اسی کو کریں. البتہ ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں آپ لوگ وہی کرو، لیکن انسان کا جو اپنا فیلڈ ہوتا ہے آپ اسی کو فالو کریں. اگر آپ کا ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تو آپ اس فیلڈ میں ہی نہ جائیں.
آپ کو جو پسند ہے، لائک مجھے ڈاکٹر بننا پسند ہے، تو اس سے سب سے پہلے جو ہے نا میں نے یہی چنا. میرے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تمہارا دل ہے، تمہارا مائنڈ اسی چیز میں ہے تو تم کر لو. یہ آپ کا مطلب اپنا شوق ہے کہ میں ڈاکٹر بناؤں، بنوں، اپنے لوگوں کی خدمت کروں. دیکھیں یہاں پہ ابھی ایک بات جو آتی، ہماری جو یہ نوجوان نسل ہے، یہ سست نسل کہا جاتا ہے اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پڑھنے لکھنے تک حد تک وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، مگر یہ اتنے سست ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر ان سے کوئی کام لیا جائے، جس طرح آپ پڑھ کے گھر جا رہی ہیں، آپ سے اگر کام کرنے کو کہیں گے تو آپ کہیں میں تو تھک گئی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی. اکثر نوجوانوں میں اس طرح کی سستی پائی جاتی ہے. سر یہ تو پائی جاتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. آپ اسٹڈی جب آپ شوق سے اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو اسٹڈی میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے، اور گھر میں جو کام بھی آپ کو بولتا ہے نا، اس میں بھی آپ کا دل وہ نہیں ہوتا کہ میں یہ نہ کروں، کیونکہ ہمیں اسٹڈی بھی کرنی ہے، ساتھ میں جو پیرنٹس ہیں ان کی خدمت بھی کرنی ہے. تو بگوش پروگرام کے حوالے سے آج ہم نے مولانا محمد عمر دین پوری لائبریری میں جو اسٹوڈنٹ مختلف ڈپارٹمنٹ کے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، یا کوئی بھی اپنے پڑھائی لکھائی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم نے جو ہے آج تاثرات لیے ہیں کہ وہ ملک میں پڑھ لکھ کے کیا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ملک کا، اپنے خاندان کا، اور کیا شوق رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ یہاں پہ تھے، اور ابھی جو ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں مرتضیٰ بلوچ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.